حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی عظیم سیرت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی تو ہر کسی نے کی، ہر مسلمان کی زبان پر وسلم کی نعت خوانی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعریف دیکھی جائے تو سب سے زیادہ حضور کی جو تعریف کی گئی وہ خود رب تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفاتیں کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہ وضحا، چہرے کی قسمیں کھاتے ہیں. کبھی واللیل کہہ کر حضور کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں. کبھی علم نشرح لک صدرک کہہ کر حضور کے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کبھی یاسین کہہ کر حضور کے دانتوں مبارک کی تعریفیں کرتے ہیں. کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. یعنی کہ سب سے پہلے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت خوانی کی گئی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریفات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہے، تو سب سے بڑا کردار جو صحابہ کرام میں سے جن ادا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اگر دیکھا جائے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اشعار پر یعنی کہ ایسے اشعار کہے کہ اس طرح کے اشعار تو کہیں نہیں ملتے. یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرتے ہوئے، شعر کہتے ہوئے فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، سبحان اللہ. لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس سمائی تطلع بعد الفجر اور شمسی طالع بعد العشاء. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. آسمان کا سورج تو وہ ہے جو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج جو ہے وہ آسمان کے سورج سے افضل ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کفار میرے آقا کی ہجو بیان کرتے، مذمت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسان سے کہتے حسان تو میری نعت پڑھ. سبحان اللہ. حسان یوں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کرتے، نعت پڑھتے. تو ایک انہوں نے جو اشعار کہا تھا جو بہت زیادہ مشہور ہے، ہر کسی کی زبان پر ہے، وہ کیا کہ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سا خوبصورت کسی عورت نے جنا بھی نہیں. اور خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسے مبرہ پیدا کر دیا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنا سبحان رہے اللہ. کیا بات. آپ کو ایسا ہی بنایا جیسے آپ چاہ رہے تھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے بہت سے لوگ آئے، شعراء آئے، خطباء آئے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے بیان کیا. صحابہ کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین، آج تک اگر دیکھا جائے بے شمار جو لوگوں نے لکھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کی شان جو بیان کیا، لاکھوں کے حساب سے کتابیں ہیں جو میرے آقا کی تعریف پر لکھی گئی ہیں. لیکن سب نے لکھ کر آخر میں کیا ہی کہا، انہوں نے کہا کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے وہ تو کرنے کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی ہر کسی نے آخر میں کہا کہ بعد از خدا گزر تو ہی قصہ مختصر، کہ بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے بزرگ جو ہستی ہے میرے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ.